حضرت امام قسطلانی مذہباً شافعی ہیں، جنہوں نے اپنی مواہب الدنیا بالمنح المحمدیہ 2 جلدوں میں لکھی ہے، اور پہلے جلد میں کافی 100 سے زیادہ صفحات میلاد پر لکھے، اور موضوع یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں روح پھونکی گئی تھی، وہ روح کا پھونکنا میلاد کہلاتا ہے۔ جو میلاد سے مفاد ہوتا ہے وہی پھونک مارنے سے ہوا۔ اس طرح آنکھیں کھولیں تو عرش کے نیچے 5 روشنیاں جلتی ہوئی دکھائی دی۔ امام جلال الدین سیوطی، یہ ایک بڑی مشکل ہے، مولانا سے لے کر عام لوگوں تک اپنے عقائد کا پتہ ہی نہیں، اور یہ نہیں پتہ یہ کس اہل سنت والجماعت نے یہ بات لکھی ہے۔ امام سیوطی کی تعریف ویسے تو بڑی کرتے ہیں، اور وہ صرف اس لالچ سے کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل و کمالات وہ بڑے کھل کر لکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا فتلقى آدم من ربہ کلمات، اس کی تفسیر میں میرے پاس اس وقت بھی کتاب موجود ہے، سید ابراہیم کندوزی کتاب ینابیع المودع، اس کے اندر لکھا ہے کہ کیا آدم علیہ السلام نے رب سے سیکھا تھا؟ کہا سیکھا تھا حسن، حسین، فاطمہ، علی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ ان کا مولا کریم 300 برس بیت چکے ہیں، رو رو کے ہلاک ہو گیا ہوں، خدایا کچھ بھی ہوں لیکن تیرا بندہ تو ہوں، لیکن انتظار ہے رب کو بھی کسی میرے یار کا دروازہ کھٹکھٹائے تو پھر اس کی بات مانو۔ اس وقت انہوں نے کہا مولا کریم پنجتن پاک کا صدقہ مجھے معاف فرما، میری توبہ قبول فرما۔ انہوں نے کہا تجھے پنجتن پاک کا کس طرح پتہ چلا ہے؟ 15ویں صدی کے تو مولویوں کے نزدیک یہ شیعہ کی اصطلاح ہے، یہ تو نبیوں کی اصطلاح ہے۔ آدم علیہ السلام کو شیعہ کہہ سکتے ہو؟ یہ اور لکھنے والا جو ہے 911 سنہ ہجری اس کا سنہ وفات ہے، مصر کا وہ رہنے والا ہے۔ مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آدمی نے 72 سے زیادہ مرتبہ جیتے اور جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں کے ساتھ سرکار کو دیکھا۔ ایک مرتبہ دیکھنے سے یار حالات بدل جاتے ہیں، 72 مرتبہ دیکھے یار، 72 مرتبہ دیکھے تو اس کے حالات میں کافی تبدیلی آنی چاہیے۔ وہ انہوں نے لکھا اس آیت کا، اس کی کتاب کا نام ہے الدر المنصور، یعنی یہ ٹرانسمیسو ایکسیجیسس ہے، جس کو کہتے ہیں نا تفسیر بالمعصور۔ جس طرح قرآن کی آیتیں سرکار سے ملی ہیں، اسی طرح اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سرکار سے ملا ہے۔ یہ جو تفسیر بالمعقول ہے، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، اصول اور بلاغت، بدیع، بیان، یہ سب چیزیں، سب علوم اس قرآن پر استعمال کرتے ہو، اس کا نام ہے تفسیر بالمعقول۔ جو تفسیر بھی سرکار سے ملی تو متن بھی سرکار سے ملا، اس کا نام ہے ٹرانسمیسو ایکسیجیسس۔ یہ ٹرانسمیسو ایکسیجیسس کی سنیوں کی سب سے زیادہ مشہور کتاب طبری کے بعد یہ ہے، پہلے درجے کی کتاب ہے طبری، لیکن مولوی اس کا نام اس لیے نہیں لیتے، اس نے علی کا نام بڑا کھڑکار سے لیا، اور وہ کہتے ہیں طبری شیعہ ہے، لیکن یہ اتنا بیہودہ لفظ ہے کہ کسی اہل علم کے سامنے کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اماد الدین ابن کثیر دوسرے دھڑے کا آدمی، ہمارے دھڑے کا آدمی نہیں ہے، اس نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے امام طبری کے متعلق، کہا جس طرح بخاری کا درجہ حدیث کے اندر ہے، اسی طرح طبری کا درجہ تفسیر کے اندر ہے، اس سے زیادہ معتبر تفسیر بالمعصور کوئی تفسیر نہیں ہے۔ یہ بات محمد بن عبد الوہاب نجدی نے بھی لکھی ہے، ان کے جو رسائل ہیں نا، رسائل توحید، اس کے اندر ذکر کیا ہے، ابن تیمیہ نے اس کا ذکر کیا کہ اس نے بھی یہ مانا ہے کہ پہلے درجے کی تفسیر جو ہے وہ طبری ہے۔ کہتے ہیں وہ اگر سنی نہیں ہے تو پھر سنی کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ بات انہوں نے بھی مانی۔ تفسیر بالمعصور کی سب سے پہلی جامع معنی کتاب جو ہے طبری ہے، اس کے بعد معالم التنزیل ہے امام محی السنہ کی،
اس کے بعد ہے تفسیر در منصور، مگر احادیث جس کثرت کے ساتھ یہ لائے ہیں اور فوائد تبری کے اور کوئی نہیں لایا۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت رب نے پوچھا آدم تجھے کس لیے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ 5 ایسے مقبول ہیں؟ کہا کہ میں نے عرض کیا تھا مولا کریم یہ 5 نور کیسے دکھائی دے رہے ہیں؟ ان کا یہ 5 وہ شخصیتیں ہیں کہ اگر میں نے ان کو پیدا نہ کیا ہوتا لما خلق تو کا، تو پھر میں تمہیں بھی پیدا نہ کیا ہوتا، یعنی تمہاری تخلیق کا سبب ان 5 نوروں کا سبب ہے۔ ان کو پیدا کیا اس وجہ سے تجھے پیدا کیا، یہ نہیں ہے کہ میں ان کو پیدا نہ کرتا تو بھی تجھے پیدا کرتا تھا، نہیں۔ لوگ کہتے ہیں آدم سے یہ سارے پیدا ہوئے، رب کہتا ہے اصل حقیقت سے پردہ اٹھاؤ، آدم ان سے پیدا ہوئے، ان کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔